خیال پیدا ہونا کہ ہمارے بغیر کام نہیں ہوگا محرومی کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہر ایک محتاج ہے، ہر ایک محتاج، کتنا نیا ہو یا پرانا ہو، ہر ایک محتاج ہے، کام کا محتاج نہیں ہے، ہر ایک کام کا محتاج ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ آزمائش ہر زمانے میں ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سماعت کے دائرے میں داخل ہونے والے انتہائی قابل احترام دوستو، زیر سماعت آنے والے ذرعی اقوال حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ ان ذرعی اقوال کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میرے دوستوں بزرگ عزیزو، جو بھی کہے گا آمنا، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے بغیر اس کے آمنا کہنے کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا الاسلامی وحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی کہ ایمان کو آزمائے بغیر ان کے آمنا کہنے کو قبول کر لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کو بھی آزمایا ہے، اور یہ آزمائی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم جان لیں کہ ان میں کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ تو یہ امتحان اور یہ آزمائش ہر زمانے میں ہوگی، یہ آزمائش ہر زمانے میں ہوگی۔ بعض لوگ کام سے اس لیے ڈر جاتے ہیں، یہ فلاں کام سے ڈر گئے ہیں، لہٰذا جب وہ نہیں کر رہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے، جو کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ حالانکہ یہ ایک امتحان ہے، اس امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے یہ تو ہر ایک کی اپنی ذات سے متعلق مسئلہ ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر اس کام میں فلاں چیز ہو جائے تو ہم کام کریں گے۔ کام کا تو ہر شخص کے ساتھ اللہ کا امر براہ راست ہے، کسی کا چلنا کسی پر موقوف نہیں ہے۔ آپ کریں گے تو ہم بھی کریں گے، آپ نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے، یا ہم آپ کے کرنے کا انتظار کریں گے نہیں۔ جو آدمی ایسا سوچتا ہو اسے خود کام پر کوئی بصیرت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کام سے پیچھے رہ جانے والوں کو ہر ممکن لے کر چلو، یہ نہیں کہ تم ممکن نہ چلنے کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دو، ممکن نہ چلنے کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دو، اس لیے کہ کام اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے، اس کی ذات مستغنی، اس کا دین مستغنی، اور اس کے دین کی دعوت بھی مستغنی ہے۔ کام کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو کام کی ضرورت ہے۔ اللہ کے اس طرح بات عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس طرح اس کی استغنا سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ خیال پیدا ہونا کہ ہمارے بغیر کام نہیں ہوگا محرومی کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہر ایک محتاج ہے، ہر ایک محتاج ہے، کتنا نیا ہو یا پرانا ہو، ہر ایک محتاج ہے، کام کا محتاج نہیں ہے، ہر ایک کام کا محتاج ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ آزمائش ہر زمانے میں ہوتی ہے۔ جو کام سے بیٹھ جائے یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہم بھی بیٹھ جائیں، یہ تو ہم سے افضل ہے، جب یہ نہیں کر رہا تو ہم بھی کریں، یا ہم جب کریں گے جب یہ کریں گے۔ فرمایا لا تکونوا امعاء، لا تکونوا امعاء، پوچھا گیا غالباً حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہ امعاء کسے کہتے ہیں؟ تو میں امعاء کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو لوگوں کے ساتھ ہیں، اگر یہ کریں گے ہم بھی کریں گے، یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں کریں گے، تو منع کیا گیا لا تکونوا امعاء۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اس امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے، یہ تو ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے۔ اس لیے جو لوگ کسی فتنے کے شکار ہو جائیں، صحابہ کرام اپنی پوری قوت اور طاقت لگا دیا کرتے تھے ان کو ساتھ لے کر چلنے میں، ساتھ لے کر یہ چیز صفت صحابہ میں کہ وہ پیچھے جانے والے سے مستغنی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس آزمائش کے بغیر تو اللہ کے یہاں قبولیت ہوگی نہیں۔ اللہ آزمائیں گے ضرور، کسی نے گھریلو حالات لا کر، کسی پر حکام کی جیسے حالات لا کر۔ یہی دیکھ لو کہ ہجرت سے پہلے صحابہ پر کیا حالات تھے، جن کے مقدمے میں اللہ نے اسلام رکھا، وہ ان حالات میں جمے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سچے قرار دیے گئے، اور جو کسی فتنے پر پڑ گئے وہ پیچھے رہ گئے، لیکن اپنے ساتھیوں کو لے کر چلنے کا اور انہیں فتنے سے بچانے کا مستقل کام تھا۔ اس کے لیے جان مال دعا اور کوشش پوری کی جاتی تھی۔ ایک صاحب غائب ہو گئے، حضرت نے پوچھا بھائی فلاں نظر نہیں آ رہا، لوگ وہ آپ کے کام کا نہیں رہا، وہ تو فلاں ملک میں چلا گیا ہے، شراب پینے لگا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تم سب دعا میں لگ جاؤ، میں اسے خط لکھتا ہوں۔ عمر رضی اللہ خط لکھا، اور خط میں کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں،
ایک قرآن کی آیت لکھ کر بھیجی، حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید قابل القول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ آیت لکھ کر ادھر اس دعا کی برکت، ادھر صبر کا فکر، اس نے وقت پڑھا اور شراب سے توبہ کی اور واپس آ گیا۔ تو یہ آج کے سبق میں یہ بہت سی چیزیں ہیں سمجھنے کی، کہ جو فتنے پڑ جاتے تھے جو لوگ فتنے پڑ جاتے تھے صحابہ ان کو لے کر چلنے کی کیا کوشش کرتے تھے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب میں نے اور میرے دو ساتھیوں نے عیاش بن ابی ربیعہ شامر عاص ہم تینوں نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو ہم نے مقام تناسب پر آپس میں ملنا طے کیا، اور یہ بھی ہم نے طے کر لیا کہ جو صبح یہاں پہنچ جائے وہ سفر شروع کر دے، اور جس کو روک دیا جائے سمجھ لو کہ وہ فتنے میں پڑ گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ جو صبح یہاں نہ پہنچ سکے ایک متعین وقت پر سمجھو کہ اس کو مشرکین نے ہجرت سے روک لیا، اس کے دونوں ساتھی اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اور عیاش بن ابی ربیعہ نے ہم مقام تناسب پر پہنچ گئے، لیکن ہشام بن عاص اس کو روک لیا گیا اور مشرکین نے ان کو فتنے میں ڈال دیا، یہ فتنے میں پڑ گئے۔ ہم مدینے پہنچے تو ہم قبا کے محلے میں اترے، ادھر پتہ چلا ابو جہل بن ہشام کو اور حارث بن ہشام کو کہ عیاش بن ابی ربیعہ یہ عمر کے ساتھ مدینے کے لیے ہجرت کر گیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں مدینے پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے، ان دونوں نے جا کر بات کی عیاش بن ابی ربیعہ سے، اور یہ کہے عیاش تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے جب تک وہ تمہیں دیکھ نہیں لے گی وہ اپنے سر میں کنگھی نہیں کرے گی، اور جب تک تمہیں نہیں دیکھ لے گی مکے کی سخت گرمی میں رہے گی اور سایہ حاصل نہیں کرے گی۔ ماں کے حالات سن کر عیاش بن ابی ربیعہ کا دل نرما گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا عیاش سے کہ عیاش خدا کی قسم یہ تمہاری قوم کے لوگ یہ تمہیں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا، ان سے ہوشیار رہنا، فاخر ہوں ان سے بچ کر رہنا، ان سے ہوشیار رہنا۔ اور رات ہماری ماں کا قسم کھا لینا یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جب اس کو جنہیں کاٹیں گی تو وہ کنگھی مجبور ہو کر لے گی، اور جب اس کو گھر کی ستائے گی مکے کی تو وہ سایہ حاصل کر لے گی، تم نہ جاؤ۔ حضرت عیاش نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کو قتل سے بری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور وہاں میرا مال ہے وہ لیتا ہوں گا۔ حضرت فرماتے میں نے کہا خدا کی قسم اے عیاش تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں، تم میرا آدھا مال لے لو، ابھی آدھا مال مت جائے، آدھا مال لے لو۔ عیاش نے کہا کہ مال کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ماں کو قتل سے بری کرنا ہے۔ فرماتے عمر رضی اللہ عنہ جب عیاش نے فیصلہ کر لیا جانے کا تو میں نے کہا کہ یہ تمہیں جانے طے کر لیا ہے تو میری یہ اونٹنی لے جاؤ، بہت تیز دوڑنے والی اونٹنی ہے، تم اس اونٹنی پر جان بچا لینا، اگر قوم نے تمہارے ساتھ اگر تمہیں قوم کی طرف کسی کو شک ہوا تو تم قوم اپنی اونٹنی پر جان بچا لینا، یہ اونٹنی بہت تیز دوڑنے والی ہے۔ چنانچہ وہاں سے نکلے یہ تینوں نے سواری پر جب مدینہ وغیرہ سے کچھ راستہ طے کر چکے تو ابو جہل نے کہا کہ میرے بھائی خدا کی قسم میری تو سواری بڑی سست ہے، تو مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو، ہاتھ سے ہاں آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے سواری بچھائی تاکہ سواری بدلیں، جب زمین پر اترے سواری سے تو انہوں نے ان کو رسیوں سے باندھ لیا، عیاش بن ابی ربیعہ کو رسیوں سے باندھ لیا، ان کو مکہ مکرمہ لے گئے، ان کو اتنا ستایا کہ اسلام سے مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے اسلام۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو ایک مرتبہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا اور جو ایک مرتبہ فتنے میں پڑ گیا اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ صحابہ اس کو نفاق سمجھتے تھے کہ آدمی صبح کو کہیں ہو شام کو کہیں ہو، صحابہ اسی کو نفاق سمجھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ جو اسلام سے ایک مرتبہ نکل گیا اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے، دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مشہور تھا صحابہ میں، اور یہ اس لیے تھا تاکہ کوئی اسلام اور کفر کو کھیل نہ بنا دے، لیکن اللہ کی ذات بہت کریم ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے اپنے بارے میں یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ نے آپ کو قرآن نازل فرمایا، اس میں آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیا بندوں سے جنہیں ظلم کیا ہے اپنی ذات پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ سارے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں
میں اپنی آیت دیا اور ہشام العاص کی فکر میں تھا کہ میں نے یہ آیت کاغذ میں لکھی اور میں نے ہشام العاص کو مکہ مکرمہ میں آیت بھیجی. ہشام کہتے ہیں میرے پاس یہ آیت پہنچی تو میں اس کو پڑھتا تھا وادی عزیز قوا میں, اور میں آیت خط کو زندگی تک پڑھتا تھا. یہ کہ میں پہاڑ سے چڑھتا اور اترتا اور اللہ سے دعا کرتا, اے اللہ یہ آیت تو مجھے سمجھا دے, یہ آیت مجھے سمجھا دے. میرے سے نہیں آج تک میں نے مجھے آیت کی لکھی ہے, میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ آیت مجھے سمجھا دے. اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے, کیونکہ ہم کہا کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو ایک مرتبہ اسلام سے نکل گیا وہ دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ آیت تو ہمارے بارے میں آئی ہے. فرماتے ہیں کہ میں آیت کو سمجھا اور میں نے فوراً سواری پکڑی, سواری پر سوار ہوا اور میں واپس ہوا مدینے کی طرف, اور میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیا, مدینے پہنچ گیا اور ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے.